ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے سنہ 5 ہجری کے موقع پر۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ معاشرتی کچھ غلط رسم و رواج کا رد کیا گیا ہے اور ان میں اصلاحات کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم غزوہ جو پیش آیا کہ جس میں ایک متحدہ محاذ جب قریش کی اپنی طاقت و قوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہی، تو انہوں نے ارد گرد کے بہت سارے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر ایک متحدہ محاذ کھڑا کیا۔ اقوام متحدہ کہہ لیں کہ بہت ساری قومیں قبائل متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کی ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ اس ساری متحدہ احزاب کو شکست کھانی پڑی اور بہت ہی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس موقع پر کچھ اندرونی طور پر جو منافق اور نام نہاد مسلمان تھے ان کے رویے بھی سامنے آئے، اور دوسرا جو معاہد یہود تھے ان کی بھی غلطیاں اور کمزوریاں اور عہد شکنیاں سامنے آئیں، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ منورہ ہی کے ان عہد شکن قبائل، خاص طور پر یہودی قبیلہ، اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے خلاف بھی ایک پھر وہاں سے ان کو نکالنے کا اعلان کیا مدینہ منورہ سے، اور ان کی عہد شکنی کی انہیں سزا دی۔ اسی طرح منافقوں کے رویوں کی بھی بڑی تفصیل کے ساتھ نشاندہی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اعلان اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے، اور بہت ہی اہم اور بنیادی احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ازواج مطہرات کو اور عام مسلمانوں کو دیے گئے۔ تفصیل ہر ایک کی اپنی جگہ پر آئے گی۔ اس کا آغاز
ان الفاظ سے ہوتا ہے یا ایھا النبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مقدس میں بہت کم اپنے نام سے مخاطب کی ہے، بلکہ بعض محققین و مفسرین کے نزدیک تو جہاں کہیں آپ کے نام کی شدید ضرورت تھی وہاں صرف نام ذکر کیا گیا، وگرنہ حضور کے کسی نہ کسی لقب کو ہی ذکر کر کے حضور کو مخاطب بنایا گیا بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر انبیاء کے، تو ان کو ان کے ناموں سے یاد کیا گیا، یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، اور حضور کو حضور کے اوصاف سے ذکر کرنے میں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بھی واضح کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ احد کے بعد ابو سفیان چند ایک افراد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا اور اس نے عبداللہ بن ابی کے ہاں قیام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ لی۔ اس سے پہلے آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ کی اس ریاست کی جنگ چل رہی ہے قریش مکہ کے ساتھ۔ اس سے پہلے غزوہ احد پیش آ چکا ہے، غزوہ بدر پیش آ چکا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے جب کسی قوم کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو پھر ان کے ہاں کھلم کھلا تو انسان جا نہیں سکتا، خطرہ ہوتا ہے اپنی جان کا۔ تو ابو سفیان جب یہاں آیا تو عبداللہ بن ابی کے ہاں اس نے قیام کیا اور حضور سے پناہ لی، حضور نے پناہ دے دی۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی کو اور اسی طرح ایک دو اور منافقوں کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے درخواست کی کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، لات، عزا، منات، اور یہ جو ہم ایک نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ معبود یقیناً اپنے پجاریوں کی سفارش کریں گے، انہیں بخشوائیں گے اور ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو یہ حل کر سکتے ہیں، تو ہمارا یہ جو نظریہ ہے اس کی شناعت اور قباحت آپ بیان نہ کیا کریں۔ ہم آپ سے کوئی تعرض نہیں کرتے، آپ جس خدا کی چاہے عبادت کریں، جس طریقے سے چاہے رہیں، ہم آپ سے کسی قسم کی کوئی جنگ اور اس طرح لڑائی نہیں چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی سخت ناگوار گزری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پاس موجود تھے، اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے میں ان کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، میں ان کو امان دے چکا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے چلے جانے کا حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ ایک تو یہ واقعہ پس منظر ہے، اور دوسرا اسی طرح جو زمانہ جاہلیت کی کچھ ایسی رسومات تھیں جس نے معاشرے میں بہت زیادہ قباحتیں اور خرابیاں پیدا کر رکھی تھی۔ خاص طور پر دو بہت بڑی برائیاں اور خرابیاں زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، اب ریاست تشکیل پا رہی ہے۔ ان غلط رسومات کا سدباب بہت ضروری ہے۔ دین اسلام یاد رکھیں یہ تو نہیں کرتا کہ جو پہلے قوانین ہوں سب کے سب بالکل یہ ختم کر دیے جائیں، نہیں، جو درست اور صحیح قوانین ہیں ان کو باقی رکھا جاتا ہے۔ جو غلط رسومات ہوتی ہیں، غلط طریقہ کار ہوتے ہیں، دین اسلام ان کا اختتام کرتا ہے، ان کو مٹاتا ہے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت کی ایک تو رسم یہ تھی کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اگر ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا، یوں کہتا انتی علیہ کا ظہری امی، تو میرے لیے اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کی عورت اس پر حرام سمجھی جاتی تھی، اس کو ایک طلاق ہو جاتی تھی اور ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان میں جدائی ہو جاتی، اور وہ اس کی عزت و احترام اس طرح کرتا تھا جیسے ماں کی جاتی ہے۔
یہ ایک رواج تھا، اس کو زہار کہا جاتا تھا۔ دین اسلام نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ ایک بات تم نے غلط زبان سے نکال دی تو کیا اس سے جو ایک انسانی رشتہ ہے، میاں بیوی کے ایک جو تعلق ہے، ایک معاہدہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا؟ ماں کے ساتھ تشبیہ دینے سے کہ تم میری ماں کی طرح ہے، اولاً تو یہ انتہائی بیہودہ بات ہے جو تم نے زبان سے نکالی ہے، اور اس بیہودہ بات پر کوئی گرفت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اس کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے۔ ایسی گرفت نہیں ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں کوئی طلاق واقع ہو جائے۔ البتہ اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالنا درست نہیں ہے۔ دین اسلام نے اس کے لیے سخت سرزنش کے طور پر کفارے کا حکم دیا۔ سورہ مجادلہ میں تفصیل کے ساتھ وہاں تذکرہ آئے گا کہ جو انسان اس طرح اپنی ماں یعنی اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے یا غلام آزاد کرے، وہاں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس سے اس کی وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوتی، اس کی ماں نہیں بن جاتی ایک غلط بات زبان سے کہنے سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو وہ ماں بن گئی۔ ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اسے جنم دیا ہے، محض زبان کے سے کہنے سے کہ تو میری ماں ہے تو اس کو ماں تو نہیں بن جاتی۔ جو رشتے اللہ نے بنا دیے ہیں وہی رشتے ہیں، تمہاری اپنی غلط رسومات، غلط عادات، طریقے، غلط گفتگو سے وہ اللہ کے بنائی ہوئے رشتے یا قوانین بدل نہیں جاتے۔ آج بھی لوگ بہت ساری فضول قسم کی بیہودہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کسی کو کہہ دیا نا کہ تو میری بہن ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب میری یہ بہن بن گئی، اس کے ساتھ معاملہ وہی بہنوں والا شروع کر دیتے ہیں، پردہ بھی ختم، آنا جانا شروع، بس جی یہ بچے سمجھتے ہیں ہمارا ماموں ہے اور وہ بہن بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو آگے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس طرح اپنی زبان سے محض کسی کو کوئی بہن کا، ماں کا لفظ بول کر وہ رشتوں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ایک خرابی اور موجود تھی عرب کے اندر، وہ یہ کہ کوئی آدمی کسی غلام کو اگر اپنا متبنہ بنا لیتا، لے پالک بنا لیتا، اپنا بیٹا بنا لیتا، اسے کہتا یہ میرا بیٹا ہے، اعلان کرتا مجمع عام میں کہ میرا یہ بیٹا ہے، تو وہ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، وراثت میں وہ حقدار بن جاتا تھا، اس کی اہلیہ وہ اس کی بہو ہوتی تھی، اس کے ساتھ نکاح وغیرہ کے رشتے وہ سب حرام سمجھے جاتے، اور یہ منہ بولا بیٹا یہ بھی اس کے گھر میں ایسے ہی رہتا تھا جیسے کہ وہ بیٹا ہوتا ہے حقیقی بیٹے کی طرح، یعنی گھر میں آنا جانا، اس کی دوسری بچیاں ہیں، اس کی اپنی اہلیہ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا اور کوئی ان سے حجاب وغیرہ اور دوری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ دین اسلام نے اس غلط رسم کا بھی انسداد فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رسم، پرانی رسم کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا۔ اس کا واقعہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زید ابن حارثہ ایک شام کے رہنے والے نوجوان تھے، اسے قبیلہ حذیل کے لوگوں نے گرفتار کر کے مکہ المکرمہ کے بازار میں فروخت کر دیا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر اپنی پھوپھی کو بطور ہدیہ کے پیش کر دی، اور حضرت خدیجہ نے یہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل ایمان لانے والوں میں سے حضرت زید بھی ہیں، اور حضرت زید کی گمشدگی ان کے اپنے خاندان والوں پر اور اپنے ماں باپ پر بڑی ہی شاک گزری۔ ظاہر ہے وہاں سے کئی بچے تھے اس وقت جب یہ غلام بنا کے وہاں سے لائے گئے، لوگ اس طرح فضول حرکتیں کرتے تھے کہ بچوں کو پکڑ کر غلام بنا کر بازار میں فروخت کر دیتے تھے۔ وہ تلاش کرتے مختلف شہروں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ میں پہنچے، انہیں پتہ چلا کہ یہاں ایک قریشی خاندان ہے
ان کے پاس ہمارا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور حضرت زید کے بارے میں فدیہ دے کر اس کی رہائی اور آزادی کی حضور سے بات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں زید میرا غلام نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ غلاموں والا سلوک نہیں کیا ہوا، میں اسے اختیار دیتا ہوں، اس کی مرضی ہے، میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں زبردستی بھیج نہیں سکتا، تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے، میری طرف سے اسے اختیار ہے، تم اس سے بات کر لو۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت زید سے بات کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اختیار کے بعد ان کے والد اور چچا بڑے خوش ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی کہ آپ جیسا سخی انسان، یہاں تو لوگ آزاد بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیتے ہیں، تو آپ تو اپنے غلام کو اس طرح آزادی دے رہے ہیں جی، اور بغیر کسی معاوضے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، تو انہوں نے جب اپنے بیٹے سے بات کی تو انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے زید کیا تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ تو حضرت زید نے کہا کہ یہ وہ غلامی ایسی ہے کہ اس پر سینکڑوں آزادیاں قربان ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوش ہو کر اسی موقع پر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید ابن محمد ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوگا، آپ نے اعلان کیا۔ اور اس کے بعد لوگ حضرت زید کو حضور کی طرف ہی نسبت کر کے پکارتے تھے، زید ابن محمد ہی کہتے تھے۔ لیکن جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں جو اس پہلے رکوع میں بیان ہوئی ہیں، تو اس کے بعد اس زید کا جو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تھا، اس کو ختم کر کے اصل باپ کی طرف منسوب کر کے ان کو پھر پکارا جاتا تھا زید ابن حارثہ۔ اور اس رسم میں معاشرے میں یہ رسم عام تھی۔ حضرت سالم جو حضرت سالم تھے، حضرت مولا حذیفہ تھے، ان کو حضرت حذیفہ کی طرف منسوب کر کے سالم ابن حذیفہ کہا جاتا تھا۔ حضرت حذیفہ نے مسلمان ہوئے، حضرت سالم سے بڑے متاثر تھے، تو انہوں نے بھی اس طرح ان کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ اس طرح اور بے شمار اس طرح کے واقعات تھے عرب معاشرے میں، تو اس رسم کو ختم کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے آ رہا ہے، ہدایت دی گئی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب سے پہلے حضور نے کرایا تھا، اور ان کی آپس میں نہ بن پائی، نہ اتفاقی کا نتیجہ نکلا یہ کہ آپس میں طلاق ہوگی، جدائی ہوگی۔ اللہ کی طرف سے حکم حضور کو یہ دیا گیا کہ آپ زینب سے نکاح کریں، تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ رسم بد ختم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی مطلقہ وہ حرام نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ اجنبی ہے، تو اجنبی جیسے اس کے ساتھ شادی اور نکاح کیا جا سکتا ہے، تو آپ عملاً اس رسم کو توڑیں، کیونکہ قانونی درجے میں بات بیان بھی کر دی جائے، جب تک اس کے مطابق وہ صاحب قانون خود عمل کر کے لوگوں کو نہ دکھلائے، اس وقت تک لوگوں کا اعتقاد آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی آگے تفصیل سے یہ مسئلہ آئے گا، وہاں اس موقع پر وہاں بات ہوگی۔ تو ان دونوں غلط رسموں کا قرآن نے یہاں اس پہلے رکوع میں ہی انسداد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی، اس کی ترمیم کی، اس کو بدلا، تو منافقوں کی سازشیں ہوئیں، بہت سارے لوگوں نے پروپیگنڈا بھی کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر سب سے پہلے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں، غلط رسومات توڑی جاتی ہیں، تو مخالفت تو ہوتی ہے، لیکن آپ نے اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو کاربند رکھنا ہے، اور ایسے لوگوں سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کریں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ نبی کا لفظ نبأ سے ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے خبر دینے والا، اللہ کی طرف سے خبر دینے والا، مطلقاً خبر نہیں، بلکہ اس میں تین چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ ایسی خبر دینے والا، ایسا علم بتانے والا جس میں انسانیت کے لیے فائدہ ہو، جو انسانیت کے لیے مفید علم ہے، اس کو بیان کرنے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔
اور دوسری وہ خبر بھی انتہائی اہم ہو، معمولی درجے کی خبر نہ ہو بلکہ اونچے درجے کی خبر ہونی چاہیے۔ تو النبی کا فرمایا، اے نبی، اے لوگوں کو علم سکھانے والے، تعلیم دینے والے، لوگوں کے فائدے کے لیے قانون سازی کرنے والے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے دن سے متقی تھے، کبھی آپ کا دامن کسی قسم کی خلاف اولا عمل سے بھی ملوث نہیں ہوا، چاہے جائے کہ کوئی گناہ کا ارتکاب کریں۔ لیکن پھر کہا جا رہا ہے اتق اللہ، یہاں حضور سے تقوی کا کہنا در حقیقت تقوی پر دوام و ثبات اختیار کرنے کا حکم دینا ہے کہ آپ تقوی پر ثابت قدم رہیں، جمے رہیں، اپنے آپ کو کسی قسم کے غلط رسم و رواج کا حصہ نہ بننے دے، اور لوگوں کی باتوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں۔ ایک تو وہی جو ابو سفیان اور عبداللہ بن ابی جیسے وہ لوگ آئے اپنے معبودوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو آپ سے مطالبہ کیا آپ کو ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ یا اسی طرح یہ غلط رسم کو باقی رکھنے کے لیے بعض منافقوں نے اور رجت پسند لوگوں نے جو پراپوگنڈا کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ ان سے متاثر نہ ہوں، اپنے کام کو آپ جاری رکھیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ منافقوں کے ساتھ بھی انتہائی مدارت، حسن خلق سے پیش آتے تھے۔ پتہ ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے اخلاق سے ان سے پیش آتے تھے۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم جو بھی مشورہ دیں گے نا تو حضور مان لیں گے، تو وہ بھی اس طرح کے غلط مشورے دینے کے لیے، جیسے ابو سفیان کے ساتھ عبداللہ بن ابی چلا آیا کہ ٹھیک ہے مساہلت کر لیتی ہیں، یہ اپنے اس طریقے پر کاربند رہیں، اپنے خداؤں کو پوجتے رہیں، ہم اپنے طریقے پر کاربند رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، کسی منافق اور کافر کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، انتہائی حکمت رکھنے والا، وہ علیم و حکیم آپ کو حکمت پر مبنی احکامات دے رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے اتباع اور پیروی تو اس کی کرنی ہے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے حکم نازل کیا جاتا ہے، وحی کیا جاتا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اتباع کریں اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے، تمہارا کوئی عمل بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور وتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غلط رسومات بدلیں تو آپ کے خلاف ایک بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، بڑا شور شرابہ ہوا۔ آپ سے کہا گیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، کسی انسان کے اندر دو دل ہیں، ایک ہی دل اللہ نے رکھا ہے جی، جو انسان کی بائیں پسلی کے نیچے ہوتا ہے، تو اللہ نے کسی جوف میں کسی انسان کے اندر دو دل نہیں پیدا کیے، دو آنکھیں دو کان تو ہیں، دو ہاتھ دو پاؤں تو ہیں، دل ایک ہی ہے۔ جیسے کسی انسان میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح دو نظریے کسی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتے۔ ایک نظریہ خدا کی وحدانیت کا ہو اور دوسرا اس کے مقابلے میں شرک ہو، یہ دونوں کیسا چل سکتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا نظام قائم ہوگا یا پھر اس کے مقابلے میں شرک کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آج کل بھی لوگ بڑی مداحنت سے کام لیتے ہیں، جی کوئی نہیں ٹھیک ہے، گزارا کرنا ہے، چلنے دو، ان کو بھی کرنے دو جو کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہاں لوگ بہت سارے تائید کر رہے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے کچھ تو اچھا کر رہے ہیں نا جی، کچھ تو انہوں نے یہ بھلائی کا کام کیا ہے نا جی، یہ ٹھیک ہی ہے، ساتھ ساتھ شر بدماشی اور فساد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو ٹھیک ہونا چاہیے یا غلط پھر کر رہے ہیں تو کریں، پھر غلط اس کی سزا بھگتیں۔ تو جیسے فرمایا کہ نہیں بنائے اللہ نے دو دل کسی انسان کے اندر، اسی طرح اللہ نے ایسا نہیں کیا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، ماں سے تشبیہ دے بیٹھتے ہو، تمہاری مائیں نہیں بنایا۔
ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم دو ماؤں سے پیدا ہو جاؤ؟ ایک ہی ماں سے انسان پیدا ہوتا ہے. اور اس طرح وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا. ادعیاء دعیون، الدعیو کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، اسی کی جمع ادعیاء آتا ہے. تمہارے منہ بولے جو بیٹے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، وہ تو تمہارے ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اللہ حق اور سچ بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ درست اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو. هو اقسط عند اللہ، یہی عدل و انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ نہ ہو تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، تمہارے دوست ہیں. اگر باپ کا نہیں پتہ تو تم اس کو بھائی کہہ کر بلاؤ. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور یاد رکھو جو غلطی سے بات تم نے کہہ دی ہے زبان سے اس پر تو تمہاری گرفت نہیں ہے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جس کو تم جان بوجھ کر پورے ارادے سے کہو گے تو اس پر پھر تمہاری گرفت بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، اس لیے اس نے ابھی تو تمہیں معاف کر دیا. آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں. لوگ بچے لے لیتے ہیں کسی سے، لے کر اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھو درست نہیں ہے، قرآن نے اس سے روکا ہے. اپنا نام نہیں دینا چاہیے، اس سے آگے بہت ساری اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جی آگے وراثت کے مسائل، جن کا حق اللہ نے رکھا ہے وہ معروم ہو جاتے ہیں، یہ وارث بن جاتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے گھر کے اندر جو رشتے ناتے ہیں ان کی پہچان نہیں رہتی ہے. جی اس کو وہ لوگ بیٹے کی طرح سمجھنے لگ پڑتے ہیں، جبکہ وہ بیٹا تو نہیں حقیقی ہوتا. تو اس لیے کسی کے بچے کو لے کر اپنا نام دینا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کے باپ کا نام دینا چاہیے. ہاں ایک صورت ہے فقہاء نے اس کی اجازت رکھی ہے، مثلا یہ ہے کہ اس کو تم نے لے لیا ہے تو اپنے کسی اس کے ساتھ جو محرم رشتہ بننا ہوتا ہے نا، اس کا دودھ پلا دو، رضائی بیٹا بنا لو. رضائی بیٹا بن جائے گا تو پھر رضائی بیٹے کے ساتھ بھی حرمت ویسی ہی ثابت ہو جاتی ہے جیسے کہ حقیقی بیٹے سے حرمت ثابت ہوتی ہے. وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں رضاعت سے بھی. تو رضاعت کی ایک صورت بعض فقہاء نے اس کی اجازت رکھی ہے، لیکن اس میں بھی باپ ان کا اصل معلوم ہونا چاہیے. جو ہے نا شناختی کارڈ وغیرہ میں اس کی اصل اپنے باپ کی شناخت ضروری ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یاد رکھو نبی جو ہے اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ زیادہ اولیٰ ہیں ایمان والوں کے ساتھ ان کے نفسوں سے بھی. یہاں بڑی بات ایک فرمائی کہ نبی کی جو امت کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے، ایک انسان کا جو اپنے بارے میں خیال سوچ یا ذہن ہوتا ہے نا، ظاہر ہر انسان اپنا فائدہ تو چاہتا ہے، اپنی کامیابی چاہتا ہے، اپنی نجات چاہتا ہے. فرمایا تمہیں جتنا اپنا فائدہ چاہتے ہو یہ اللہ کے نبی اس سے زیادہ تمہارا فائدہ چاہتے ہیں، اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولیٰ ہیں ایمان والوں کے ساتھ ان کے نفسوں سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری جگہ پر فرمایا گیا یہ نبی ان پر تمہاری مشقت اور تکلیف بڑی گراں گزرتی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کے لیے بڑے حریص ہیں، ان کی خیرخواہی بھلائی ان کی ترقی. اور اللہ کے نبی کو ماننے والوں کا بھی یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی خیرخواہی اور بھلائی کے فکر مند ہوں، دل دادا ہوں. آج افسوس ہے جس نبی کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، آج اس کے پیروکار خود غرض ہو گئے، لالچی ہو گئے، مفاد پرست بن گئے. وہ دوسروں کا گلا کاٹ دیتے ہیں اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے. حکومتوں کا حال دیکھو، مفاد پرستی اور خود غرضی اور لالچ میں ایسے ڈوب گئے ہیں کہ انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جب نبی کا یہ حال ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں، تمہارے خاندان والوں، بلکہ تمہاری ذات سے بھی تمہارا زیادہ خیرخواہی کا جذبہ ان کے اندر تمہارے بارے میں ہے. دوسری جگہ پر تو فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے لیے بھی اتنی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے تھے، آپ ہر وقت فکر مند رہتے تھے کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے، ناکامی سے، بربادی سے بچ جائے، اور اس کی فکر میں اللہ نے فرمایا کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اتنی فکر۔ اللہ نے حضور کو روکا کہ اتنی بھی فکر مند نہ ہوا کریں۔ یہاں ایمان والوں کے بارے میں فرمایا وہ بہت ہی زیادہ ایمان والوں کی فکر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں قرآن نے بیان فرمائی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس نبی کی ایک شان ہے کہ ان کی بیویاں امت کے لیے مائیں، ان کی مائیں عزت و احترام میں اور حرمت نکاح میں وہ بمنزلہ ماں کے ہیں، ان کی ایسی تعظیم و احترام ہونا چاہیے جیسے ماں کی عزت ہوتی ہے۔ جو بدنسلی ہوں وہ پھر اپنی ماں کو بھی نہیں معاف کرتے، تو اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات پر بھی وہ زبان درازی کرنے سے باز نہیں آتے۔ لیکن سچا مومن، اس کے لیے یہ عزت و احترام ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا احترام اپنے دل میں ماں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرے۔ البتہ وراثت وغیرہ امور میں یا ان کی بیٹیوں سے شادی اور نکاح میں وہ حرمت نہیں ہے، وراثت ان کی بھی چلے گی جیسے دوسرے ہاں وراثت چلتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی بیٹیاں ہیں اگر تو وہ ظاہر ہے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹیاں تھیں وہ ظاہر ہے امت سے ان کا نکاح ہوا ہے، تو اس میں حرمت نہیں ہے۔ یہ عزت و احترام میں اور ان کے ساتھ خود نکاح کرنے میں یہ احترام اور حرمت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ وراثت میں حقدار ہوتے ہیں فی کتاب اللہ، یہ اللہ کے حکم اور کتاب کے مطابق دوسرے ایمان والوں سے اور مہاجرین سے۔ شروع میں ایسا بھی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر گئے مسلمان مدینہ منورہ، تو آپ نے انصار و مہاجرین کے درمیان میں مواخات قائم کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شروع میں مہاجرین و انصار ایک دوسرے کو اپنا وارث بھی بناتے تھے، لیکن اللہ کا قانون تو ازل سے یہ ہے کہ وراثت کی بنیاد رشتہ داری ہے، چاہے دینی رشتہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، وہ وراثت کا انسان کو حقدار نہیں بناتا۔ تو اسی بات کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا کہ رشتہ دار وراثت میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ حق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے ایمان والوں اور مہاجرین سے۔ ہاں الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کوئی بھلائی کرو اپنے دوستوں کے ساتھ، معروف کوئی کرو، اچھا کام کرو، ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہو تم، وہ بھی تہائی مال میں سے وصیت کر دو، تو کان ذالک فی الکتاب مستورا، تو یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے کہ وراثت جو ہے وہ صرف قرابت کی بنیاد پر ہوگی، وہ کسی اور دینی رشتے کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور ایک اور بات قرآن نے بیان فرمائی کہ یہ بات بھی یاد رکھو اے پیغمبر کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، آپ سے بھی، نوح سے بھی، ابراہیم سے بھی، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ کس بات کا عہد لیا تھا؟ اس کا سورہ شورى میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ان انبیاء سے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دو باتوں کا عہد اللہ نے ان تمام انبیاء سے لیا ہے، اقامت دین کا نظام قائم کرو گے، دین کا سسٹم قائم کرو گے، اللہ کے احکامات اور قوانین کو معاشروں میں غالب کرو گے، اور وحدت انسانیت کا عہد لیا تھا کہ انسانیت کو آپس میں متحد رکھیں گے، فرقہ واریت سے ان کو بچائیں گے۔ وحدت انسانیت کا عہد اور اسی طرح دین کے قیام کا عہد اللہ نے لیا تھا تمام انبیاء سے کہ وہ دنیا میں جا کر عدل و انصاف قائم کریں گے، دنیا میں جا کر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کریں گے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے، اور جو ان کے مقابلہ کرنے والے، ان سے لڑنے والے جھوٹے، جنہوں نے اس سچائی کو دنیا میں قائم نہیں ہونے دیا، تو ان کے لیے اللہ نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔
تو اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اجمالی طور پر اس دور کی غلط رسومات کی نشاندہی کی ہے اور کچھ اہم امور کی طرف مسلمان جماعت کو متوجہ کی ہے۔ آگے تفصیل سے ان احکامات اور مسائل کو بیان کیا گیا، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں۔